نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ عورتیں دفتروں میں نوکری کریں یا مل یا کارخانے میں؟ کیا ایسا کوئی قانون قرآن میں آیا ہے کہ جس کو حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا ہو؟ برائے مہربانی اس کا جواب آپ تفصیل سے ارشاد فرمائیں، آپ کی یہ نوازش ہوگی۔ تو میرے بھائی، عورت کا نان النفقہ اللہ رب العزت نے اس کے شوہر کے ذمہ فرمایا ہے کہ اس کا شوہر اپنی بیوی کے جتنے بھی معاملات ہیں، نان النفقہ اور باقی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں، اس کے شوہر کے ذمہ۔ اگر کسی وجہ سے شوہر اس کا فوت ہو جاتا ہے یا انتہائی مجبوری کی حالت میں، یا اس کا شوہر بیمار ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب اس عورت کا باہر نکل کر روزگار کرنا انتہائی ضروری ہے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو ایسی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ احزاب کے اندر جو عورتوں کے بارے میں حکم فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ بلا ضرورت عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر جتنی بھی مسلمان عورتیں ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن جب گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اللہ رب العزت کو حکم یہ ہے کہ بن سنور کر، بن ٹھن کر، بناؤ سنگار کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نہیں نکلنا۔ ضرورت کے تحت نکلنا ہے تو باپردہ ہو کر، اور جو شرعی پردہ ہے اس کے تحت انتہائی باپردہ ہو کر پروکار انداز سے، اور جس طرح ایک مسلمانوں کی عورت گھر سے نکلا کرتی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو حکم ہے، اس طریقے سے وہ نکلے گی۔ اور اس کے علاوہ جس دفتروں میں جب وہ کام کر رہی ہے تو ضرورت کی حد تک اللہ رب العزت اس کو اجازت دیتے ہیں، اور وہاں پر دفتروں کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر مردوں کے ساتھ اختلاط سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اور مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا اس عورت کے لیے غیر محرم کے ساتھ اور ضرورت کے تحت بات کرنا تو جائز ہوگا، لیکن جو بلا ضرورت کوئی بھی گفتگو ہوگی وہ حرام اور ناجائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔